اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان اجمیری السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی السلام علیکم یا سید یعقوب زنجانی بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے رہبر ہادی مرشد حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی. کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا. فرماتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں, تمام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں, بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو, آمین یا رب العالمین. داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ سننے والا کہیں جاتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے اور خالصتاً رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے, جبکہ بولنے والا کبھی نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو جائے, نفس کی رضا کے لیے نہ ہو, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب کے ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں. داتا صاحب نے یہ کتاب پرشین میں لکھی تھی اور اس کتاب کی پہلی اردو ٹرانسلیشن مولوی فیروز الدین صاحب نے 1894 میں کی تھی. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں مولوی صاحب کی روح پر, ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرما, کیونکہ یہ مولوی صاحب کی ایفرٹ ہے, رینڈیشن ہے, جس کی مدد سے کشف المحجوب کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل, بڑا ہی احسان کہ کشف المحجوب ہم ایک دفعہ پھر پڑھ رہے ہیں, اور جو ہم کشف المحجوب کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ یوں لگ رہا ہے جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس کتاب کی اتنی لیئرز ہیں, یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے اور اتنی ہلا دینے والی ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئی بات آپ تک پہنچتی ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہم کتاب کے تیسرے حصے میں موجود ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس میں داتا صاحب 10 گروپس اولیاء اللہ کے جو گروپس تھے, فرقے تھے, ان کا تعارف ہم سے کرواتے ہیں. اور یہ 10 کے 10 گروپس جو تھے کسی ایک ولی سے منسلک اور متعلق تھے, اور ہر گروپ جو ہے وہ کسی ایک صوفی کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا تھا. تو کل ہم نے فرقہ نوریہ جو کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے, کل ہم نے اس کو پورا پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. اور اگر ہم ایک کوئک ریکیپ کر لیں تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرقہ نوریہ ہے وہ 2-3 چیزوں پر ایمفسائز کر رہا ہے. سب سے پہلے وہ ایثار پر ایمفسائز کر رہا ہے کہ آپ نے ایک اسپرٹ آف سیکریفائس کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. اور دوسری جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ حضرت ابو الحسن نوری کہہ رہے ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ کے ہاں,
ایک صوفی نہیں ہو سکتا جب تک وہ جلوت میں گیدرنگ کے اندر حاضر نہیں ہوتا، جب تک وہ صحبت اختیار نہیں کرتا. تو جناب ابو الحسن نوری کے ہاں صحبت کا اختیار کرنا، کسی کی کمپنی میں رہنا، گروپ میں رہنا، کمیونٹی میں رہنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کمیونٹی میں ہوں گے تو تب یو ول بی ایبل ٹو ایکسرسائز سم فارم آف سیکریفائس. تو آپ کا کمپنی میں رہنا، گیدرنگ میں رہنا، لوگوں میں رہنا بہت میٹر کرے گا. کیونکہ آپ تو رب تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو تنگ کریں گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ ان کو ٹالریٹ کر رہے ہیں اور اپنے رائٹس ان کو دیتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی نظریہ تھا. کل دادا صاحب نے اثار کو ایک اور لیول کے اوپر دادا صاحب لے گئے تھے، اور دادا صاحب نے ایک دو اولیاء اللہ کا واقعہ ہم تک پہلے تو دادا صاحب بتاتے رہے کہ اثار یہ ہے کہ بندہ اپنا شیئر گیو اپ کر دے اور اپنے کمپینینز کو اپنا شیئر دے دے. کل سے پہلے تک یہاں پر گفتگو تھی. کل جب دادا صاحب نے ایک نیا لیول جو ہے انویل کیا تو دادا صاحب نے کہا کہ یہ جو دنیا کے اینیملز ہیں، اینیملز بھی اس درجے کا اثار کرتے ہیں. یعنی جو آپ کا کھانا پینا ہے، مٹیریل ویلتھ ہے، جب آپ وہ سیکریفائس کرتے ہیں تو یہ کام تو اینیملز بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک ولی کا واقعہ، جناب احمد سرخسی کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ وہ جنگل میں گئے اور کس طرح سے ایک شیر جو ہے وہ سیکریفائس کر رہا تھا، اثار کر رہا تھا. اور شیر نے جاتے ہوئے نے کہا کہ لقمے کا اثار تو کتے بھی کر لیا کرتے ہیں، اللہ والے تو زندگانی کا اثار کرتے ہیں. تو پھر دادا صاحب نے دوسرے لیول آف ایثار پہ گفتگو شروع کی، اور وہ ہے زندگی کا ایثار. اور دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابو الحسن نوری صرف مٹیریل ویلتھ کی یا ان چیزوں کی جو کنزیومیبلز ہیں، صرف کنزیومر گڈز کی ایثار کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایثار کی جو بڑی فارم ہے وہ اپنی زندگی کا ایثار ہے. اور کل داتا صاحب نے جو شہداء کے بارے میں آیات آئی ہیں وہ در حقیقت داتا صاحب نے مسٹکلی فقراء اور مسٹیکل پاتھ پر چلنے والے صوفیوں کے لیے استعمال کی ہیں وہ آیات. اور داتا صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک مجاہد جو ہے، امپلائی کیا آپ نے، ایک مجاہد بیٹل فیلڈ کے اندر آتا ہے اور وہ ایک لمحے کا اثار کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، جبکہ اللہ والے جو ہیں وہ ایک ایک لمحے اثار میں زندگی بسر کرتے ہیں. ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ رب تعالی کی مخلوق کے ساتھ اثار میں گزر جاتا ہے. تو کیا وہ شہید کنسیڈر نہیں ہوں گے؟ تو دادا صاحب نے کہا وہ شہید کنسیڈر ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر ہر لمحے اثار کر رہے تھے اور وہ مجاہدین سے بھی آگے بڑھ گئے تھے اپنے اسٹیشنز میں. اور پھر فائنل بات جو دادا صاحب نے کی وہ اثار کی ریالٹی تھی کہ اثار کی ریالٹی کیا ہے. تو دادا صاحب نے کہا کہ دیکھیں اثار کو دیکھنے کے لیے دو لینز ہم لگا سکتے ہیں، ایک ہے تفرقے کا لینز اور ایک ہے جمع کا لینز. اب یہ دونوں مسٹیکل ٹرمز ہیں، ان مسٹیکل ٹرمز کو دادا صاحب فردر ایلیبوریٹ کریں گے ابھی، لیکن ابھی کے لیے کیونکہ ہم نے کتاب ایک وقت تھوڑی سی پڑھی تھی پہلے، تو تفرقہ ہے دا ورلڈ آف ڈائیورسٹی اور جمع ہے دا ورلڈ آف ہولنس، جہاں پہ خدا اور گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں، جہاں پر وہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق. تو دادا صاحب کہتے ہیں ورلڈ آف ڈائیورسٹی میں جب ہم اثار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگ مختلف نظر آتے ہیں، تیرا میرا کی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ میری چیز، یہ اس کی چیز. لیکن جب ہم ورلڈ آف لینز آف جمع سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں اور سب کچھ خدا کا ہی ہے. تو پھر جب ہم اثار کرتے ہیں تو ہم یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے کوئی اونرشپ رائٹس بھی تھے. ہم جب چیزوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کب دیا، کس کو دیا، کیسے دیا، یہ کویسچنز لینز آف جمع سے جب ہم چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالتے ہیں تو یہ کویسچنز ہم سے لفٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک صوفی کے لیے ہائیسٹ پوائنٹ وہ ہے جب وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کمیونین میں ہوتا ہے، اور جب وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کمیونین میں ہوتا ہے تو کنسسٹنٹلی اثار کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا اثار کیا، کب اثار کیا، کس پر اثار کیا، اور اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی.
اور اس سے یہ ٹیکسٹ بھی اٹھا لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کل کو چتلائے کہ میں نے تم پر یہ اثار کیا تھا. یہ ورڈز بھی اللہ تعالیٰ ان صوفیاء سے لفٹ کر لیتا ہے. اور یہ اثار کی ہائیسٹ فارم ہے کہ جب کوئی ولی اتنا اثار کرتا ہے کہ وہ اپنا ایکٹر ہونا بھلا دیتا ہے اور وہ رب تعالیٰ کے ہی نظاروں میں گم ہوتا ہے. تو یہ اثار کی اصل میں ریئل فارم ہے یا ریالٹی ہے اس کے ایسنس کی. تو یہ ہم نے اس سیکشن کے اندر دیکھا تھا. آج ہم یہ چھٹا غالباً if I'm not mistaken چھٹا فرقہ دادا صاحب ہمیں پڑھائیں گے آج. یہ فرقہ سہیلیہ ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاہدے کے اوپر اسپرچول کلینزنگ کے اوپر یہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو بیس کرتے تھے. سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا پین اسکیچ داتا صاحب نے کتاب کے جو سیکنڈ پورشن کے اندر دیا ہوا ہے. تو اس وقت داتا صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تستری کو جب وہ پریز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ واز دیٹ فرسٹ صوفی ہو انٹیگریٹڈ اسپرچول پاتھ وتھ شریعہ. تو یہ ان کے پریز کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو دادا صاحب نے کہا تھا یہ کوئی پریز کا جملہ نہیں ہے اور یہ کوئی جملہ ہی نہیں ہے اصل میں, کیونکہ جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ تو پہلے ہی شریعہ اور طریقہ اور حقیقہ کو ایک انٹیگریٹڈ ہول مان رہے ہیں. تو اس جملے کو اگر ہم پریز کے طور پہ استعمال کیا کریں کہ جی سہل بن عبداللہ تستری وہ صوفی تھے جنہوں نے شریعت کو اور حقیقت کو انٹیگریٹ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ صوفی ایسے گزرے تھے جنہوں نے ان کو ڈسٹنگوش کیا تھا, علیحدہ کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے. دادا صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ ہول ہے. شریعت اور طریقت از ون ہول, اٹ از ون ہول. تو یہ ان کے واقعے کے اندر دادا صاحب نے یہ کانورزیشن کی تھی جب پچھلے سیکشن میں دادا صاحب نے سہل بن عبداللہ تستری کے بارے میں بتایا تھا. فرقہ سہیلیہ کو باضابطہ طور پر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دادا صاحب ہمیں آج کیا سکھاتے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں فرقہ سہیلیہ کے بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں. آپ اہل تصوف کے باحشمت بزرگوں اور ان کے سرداروں میں سے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوفی پات کے بہت بڑے صوفی ماسٹرز ہیں اور میں نے ان کا ایک ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں. فی الجملہ آپ اپنے وقت کے بادشاہ اور طریقت میں اہل حل و عقد میں سے تھے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں ان شارٹ آپ مسٹرسزم کے کنگ تھے اور مسٹیکل پاتھ کے اہل حل و عقد میں سے تھے. حل و عقد ایک یہ ٹرم ہے اور اس کا لٹرل مطلب یہ ہے کہ جو ناٹس لگی ہوتی ہیں اگر کوئی ناٹس کو آگے کھول دے, انٹائنگ آف ناٹس. تو عام طور پہ اسکالرس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جتنی بھی نالج ریلیٹڈ ریڈلز ہوتی ہیں اسکالرز ان کو سالو کرتے ہیں. تو یہ ٹرم ایک ہے حل و عقد. جو عقدے ہوتے ہیں وہ عقدے کھول دیتے ہیں, ان کو حل کر دیتے ہیں ان ریڈلز کو اور پرابلمز کو. دادا صاحب فرماتے ہیں آپ کی دلیلیں بہت واضح تھیں, ان کے بیانات سمجھنے سے عقل عاجز ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں بڑے واضح یعنی آرگومنٹس تھے اور عقل حیران ہو جاتی ہے جو گفتگو آپ کرتے تھے. تصوف میں آپ کا طریقہ سخت محنت اور نفس کا جہاد اور ریاضت ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں مسٹیکل پاتھ میں آپ کا جو طریقہ ہے وہ نفس کی ریاضت پر مبنی ہے کہ نفس کو کیسے کلینز کرنا ہے, اسپرچول کلینزنگ کیسے کریں. آپ اپنے مریدوں کو مجاہدے کے ذریعے کمال کے درجے پر پہنچا دیتے تھے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں مریدوں کو اتنی اسپرچول ایکسرسائزز کراتے تھے کہ وہ پرفیکٹ ہو جاتے تھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے. ایک آیات میں مشہور ہے کہ آپ نے ایک مرید سے فرمایا کہ کوشش کر یہاں تک کہ ایک روز دن بھر تو اللہ اللہ ہی کہتا رہے اور اسی طرح دوسرے اور تیسرے روز بھی. جب اس مرید کو اس چیز کی عادت ہو گئی
تو فرمایا اب راتوں کو بھی ساتھ شامل کر لے. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو گیا کہ اگر اپنے آپ کو خواب میں بھی دیکھتا تو خواب میں بھی اللہ اللہ ہی کہتا، اور یہ اس کی طبعی عادت ہو گئی. داسب کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں کیونکہ اسپرچول کلینزنگ اور نفس کی ریاضت اور مجاہدے کے اوپر ان کا اسکول آف تھاٹ کھڑا ہے، تو اپنے مریدوں کو مجاہدے کراتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے مرید کو بلایا اور اسے کہا کہ دن میں سارا دن اللہ اللہ کہتے رہا کرو. تو وہ پہلے دن دوسرے دن وہ اللہ اللہ کہتا رہا. پھر اسے کہا وہ راتوں کو بھی شامل کر لو، رات کو بھی تم نے اللہ اللہ کہنا. اور اس کا یہ اسٹیشن آ گیا تھا کہ وہ خواب میں بھی اگر اپنے آپ کو دیکھتا تھا کسی میں خواب کسی بھی سچویشن میں تو وہ اللہ اللہ ہی کہہ رہا ہوتا تھا. اٹ ہیڈ بیکم ہز انٹیگرل نیچر، انہیرنٹ اس کی وہ نیچر بن گئی تھی. تب آپ نے اس کو فرمایا اب اس سے باز آ جا اور دوست کے خیال میں مشغول ہو جا. پہلے اس سے ذکر کروایا بہت زیادہ، اور پھر کیا کہا کہ اب ذکر کرنا بند کر دو، اب رب تعالیٰ کے خیال میں ڈائیو کر جاؤ. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریمیمبرنس جس کا قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ جس پر ایمفسائز کیا جاتا ہے، ریمیمبرنس ایک سٹیٹ کا نام ہے. اصل میں یہ جو ورڈ سے ہم ریمیمبرنس کرتے ہیں یہ ایک شارٹ کٹ ہے اصل میں اس سٹیٹ کو اٹین کرنے کے لیے. ریمیمبرنس کی جو اصل ہے وہ گاڈ کی ذات کو میں پریزنس ہے، گاڈ کے ساتھ یونین ہے آپ کی کسی درجے کی، کہ آپ اس کے سامنے حضوری میں ہیں، پریزنس میں ہیں. تو یہ جو بزرگ نے کہا کہ جی اب ورڈ کے لیول پر باز آ جاؤ اور اب اس کے خیال میں ڈائیو کرو، یعنی اب پریزنٹ ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ اب تمہارا یہ لیول آ گیا کہ ورڈ کے لیول پر تم نے ایک ڈگری آف پرفیکشن اٹین کی ہے. اب حال کے لیول پر اس کو ایمولیٹ کرو، ریپلیکیٹ کرو. اور دوسری بات یہ ہے جو داتا صاحب نے ایک جگہ اسی کتاب میں لکھا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے، کہ نفس جو ہے وہ ایک چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ ہوتی ہے ہیبٹ. اور اگر آپ نیکیوں کی بھی ہیبٹ اپنا لیں تو وہ ایٹ ٹائمز تقوی کی ایروگنس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ والے ہیبٹ کو بریک کرواتے ہیں آپ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تو وہ آہستہ آواز میں ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر کے پاس گئے وہ اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے. آپ نے دونوں سے کویشچن کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اس لیے آہستہ آواز میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ میرا رب جو ہے وہ آہستہ اور اونچی دونوں آوازوں کو ایکول سنتا ہے، تو مجھے اونچی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونچی آواز میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، میں سوتوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں. تو دادا صاحب نے اس واقعے کو 2-3 جگہ اس کتاب میں یوز کیا ہے. ایک جگہ جب انہوں نے اس واقعے کو استعمال کیا تو دادا صاحب نے کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو یہ کہا کہ ابوبکر تم کبھی کبھی اونچی ذکر بھی کر لیا کرو، اور حضرت عمر بن الخطاب کو کہا کہ تم کبھی آہستہ آواز میں بھی ذکر کر لیا کرو. اور دادا صاحب نے ایکسپلینیشن کیا دی، تاکہ عادت ٹوٹ جائے، اور عادت جو ہے وہ نفس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ اچھی عادت بھی ہو سکتی. تو یہ بزرگ بھی یہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں. ان کی ایک تو ورڈ سے حال کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور پھر ان کی وہ عادت کو بھی بریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عادت پہ ریلائی نہ کرے، گاڈ میں پریزنٹ رہے، اپنے ذکر میں ہی نہ مشغول ہو جائے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. تو تب آپ نے فرمایا اب اس سے باز آ جا اور دوست کے خیال میں مشغول ہو جا. دوست یعنی اللہ تعالیٰ. اب اس اسٹوڈنٹ کی حالت ایسی ہو گئی کہ سارا وقت وہ اسی حالت میں مستغرق ہو گیا، وہ بالکل ڈائیو کر گیا اس کے اندر. چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھر کے اندر تھا، ایک لکڑی ہوا سے اندر آ پڑی اور اس کے سر پر پڑی کہ سر پھٹ گیا، اور خون کے قطرے جو اس کے سر سے زمین پر پڑتے تھے ان سے اللہ اللہ لکھا ہوا ظاہر ہوتا تھا. ان کو ایسی پھر پریزنس ملی. سب کہہ رہے ہیں کہ جب بزرگوں نے کہا کہ اب اس سے باز آ جا اور دوست کے خیال میں مشغول ہو جا، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ سارا وقت اسی یاد میں مستغرق ہو گئے. چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھر کے اندر تھے کہ ایک لکڑی ہوا سے اندر آ پڑی اور سر پر پڑی، حتیٰ کہ سر پھٹ گیا.
اور خون کے قطرے جو اس کے سر سے زمین پر پڑتے تھے ان سے بھی اللہ اللہ لکھا ہوا ظاہر ہوتا تھا. یہ ان حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے اسٹوڈنٹ کا تذکرہ ہے جن کو وہ ٹرین کر رہے تھے. بہرحال کیا کہیں, تو دا صاحب کہتے ہیں مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے مریدوں کی پرورش سہیلیوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو سہیلیاں خوش ہوئی ہیں, میں ان کو خوش مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے مریدوں کی یعنی بگنرز کی جو ارادہ کر رہے ہیں مسٹیکل پاتھ پہ چلنے کے لیے, مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے مریدوں کی پرورش سہیلیوں کا طریق ہے, یعنی حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے فالوورز کا یہ پاتھ ہے. درویشوں کی خدمت اور ان کی حرمت ہمدونیوں کا طریق ہے. یہ ہمدون کسار رحمت اللہ علیہ ہم نے پڑھے ہیں. یہ ہمدون کسار کون ہے؟ ملامت والے جو کرٹیسزم کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ ہمدون کسار کا طریق کیا ہے کہ وہ درویشوں کی خدمت اور ان کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے. باطن کا مراقبہ جنیدیوں کا طریقہ تھا, اور اپنے باطن میں میڈیٹیٹو رہنا اور ظاہر میں الرٹ رہنا, کانشسنس میں رہنا جنید بغدادی کا اسکول آف تھاٹ تھا. ہیونگ سیڈ دس, داتا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ریاضت اور مجاہدہ سب نفس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. ہر نفس جو ہے وہ مجاہدے سے سیدھا نہیں ہوتا. بعض کو اللہ ہی سیدھا کرے تو وہ سیدھا ہوتا ہے, جیسے کہ میرا نفس. تو ایسے ہی ہم سب اسی. تو ریاضت و مجاہدہ سب نفس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا, مگر یہاں پر میں نفس کی شناخت اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں. صاحب کہہ رہے ہیں ابھی مجاہدے پہ نہیں جاؤ, ابھی نفس کو تو انڈرسٹینڈ کرو کہ نفس کس چڑیا کا نام ہے, تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نفس کیا ہے. پھر مجاہدات کے متعلق معلوم ہو جائے, اور پھر مجاہدات کے متعلق صوفیاء کے مذاہب اور ان کے احکام لکھوں گا تاکہ طالب پر معرفت ہو جائے اور یہ دونوں باتیں ظاہر ہو جائیں, اور توفیق اللہ ہی کے قبضے میں ہے. تو داتا صاحب نے اصل میں بتانا تو ہے کہ جی مجاہدہ اسپرچول ریجیمز وہ کیا ہیں, لیکن وہ جس کمپوننٹ کو ہم نے کلینز کرنا ہے اس کو نفس کہہ رہے ہیں. تو وہ نفس کیا چیز ہے آج داتا صاحب بتائیں گے کہ نفس کیا ہے. تو یہ پہلی کانورزیشن ہوتی رہے گی. نفس کی حقیقت بہت امپورٹنٹ یہ ہے, تھوڑا سا شاید کمپلیکیٹڈ بھی ہو. داتا فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ نفس لغت کی روح سے کسی چیز کا وجود, اس کی حقیقت اور ذات ہے. نفس فرام اے ڈکشنری پوائنٹ آف ویو کسی کی ایگزسٹنس, کسی کی ریالٹی اور کسی کا ایسنس ہے. تو ہم جب مردم شماری کرتے ہیں سینسز, تو جب لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اتنی پاپولیشن, اردو میں کہتے ہیں اتنے نفوس ہیں یہاں پر, اتنے لوگ ہیں, ان کو بھی نفس ہی کہتے ہیں. جیسے کل عربک میں نفس جان کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے, لائف جان. تو قرآن کی بھی آیت ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفوس کو بیچ دیتے ہیں, رب کی مرضی کو خرید لیتے ہیں, ابھی کل ہی پڑھی ہے ہم نے. تو کہہ رہے ہیں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے نفس جو ہے وہ وجود ہے, حقیقت ہے, ذات ہے, ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن لوگ اپنی عبارات میں اس کے کئی معانی لیتے ہیں جو آپس میں مختلف اور ایک دوسرے کی ضد ہے. لیکن لوگ اپنے ٹیکسٹ کے اندر, ورڈز کے اندر ڈفرنٹ میننگز ڈرا کرتے ہیں, اور یہ میننگز ڈفرنٹ ہیں اور ایٹ ٹائمز اتنے ڈفرنٹ ہیں کہ ایک دوسرے کی کانٹرڈکشنز بن جاتی ہیں. ضد کانٹرڈکشن کو کہتے ہیں. مثلا کوئی نفس کو روح کہتا ہے تو کوئی مروت, اور کوئی جواں مردی, یا ایک اسے جسم کہتا ہے تو دوسرا خون. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ مختلف لوگوں نے نفس کے بارے میں مختلف کلمات، مختلف سینٹنسز اٹر کیے ہیں. کوئی اس کو اسپرٹ کہہ رہا ہے کہ نفس اسپرٹ ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے مروت، کرٹسی، کوئی کہہ رہا ہے جوان مردی، فتوت بھی جو دادا صاحب یہاں پہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، مسٹیکل پائٹی، اس کو بھی کچھ لوگوں نے نفس سمجھا ہے. کوئی اسے باڈی کہتا ہے کہ ہماری باڈی اصل میں نفس ہوتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے ہمارا خون نفس ہوتا ہے. تو یہ ملٹیپل آرگومنٹس ہیں یا اوپینینز ہیں ریگارڈنگ نفس. مگر صوفیاء کے نزدیک ان معنوں میں سے کوئی ایک بھی معنی مراد نہیں. صوفی جو ہیں ان کے جتنے بھی ابھی سروے دادا صاحب نے کوئک دیا ہے، صوفیاء اس میں سے کوئی بھی میننگ نہیں لے رہے نفس کا، بلکہ صوفیاء اسے شر کا منبع اور برائی کا رہنما کہتے ہیں، اور اس پر ان سب کا اتفاق ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں شر کا منبع، سورس آف ایول، برائی کا رہنما جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، سم تھنگ وچ از لیڈنگ یو اسٹرے سو ٹو اسپیک. تو نفس جو ہے وہ سورس آف برائی ہے اور برائی کی طرف لیڈ کرتا ہے، اس پر سب کا کنسنسس ہے. لیکن اب اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس یہ کوئی فزیکل ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ اب دادا صاحب اس پر بات کریں گے. یہ سمجھ آ گئی کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، یہ سمجھ آ گئی. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ایک اینے چیز ہے جو جسم میں ویسے ہی ودیت کی گئی ہے جیسے روح. تو ایک گروپ کہہ رہا ہے یہ کوئی فزیکل ایک چیز ہے، نفس از لائک اے فزیکل تھنگ، اور یہ اندر ڈرل کیا ہوا ہے باڈی کے، جیسے اسپرٹ کو اللہ نے ڈرل کیا ہے. اسپرٹ تو فزیکل نہیں ہے، اسپرٹ تو سٹل ہے، لیکن یہ ریلیٹیولی فزیکل ہے اور اس کو اندر جو ہے ڈرل کیا ہوا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کی طرح جسم کی ایک صفت ہے، اور ایک اور گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ باڈی کی پراپرٹی ہے، جیسے باڈی کی ایک پراپرٹی لائف ہے. اچھا، روح لائف نہیں ہے بائی دی وے، روح بذات خود لائف نہیں ہے. روح اور باڈی جب ملتے ہیں تو ایک پراپرٹی پیدا ہوتی ہے جسے ہم لائف کہہ رہے ہیں. روح تو بذات خود ایک وجود ہے نا، وہ تو زندہ تھی، پہلے سے زندہ تھی، لیکن جو ہمارے جسم کے اندر لائف پیدا ہو رہی ہے وہ ایک پراپرٹی ہے جو کہ باڈی اور اسپرٹ کے کمبینیشن سے پراپرٹی پیدا ہوتی ہے. تو ایک اور گروپ نے کہا کہ جس طرح لائف ایک پراپرٹی ہے باڈی کی، اسی طرح نفس بھی ایک پراپرٹی ہے باڈی کی. کہ جب روح کو باڈی میں اتارا گیا تو ایک نیگیٹو پراپرٹی بھی پیدا ہوگی. لائف ایک پراپرٹی تھی اور نفس دوسری پراپرٹی تھی. تو ابھی تک دادا صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں، اینے چیز یعنی فزیکل کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نفس اینے چیز ہے، اس کو اندر گھسایا ہوا ہے باڈی کے. دوسرے کہہ رہے ہیں جیسے باڈی کی پراپرٹیز ہیں، اسی طرح نفس بھی باڈی کی ایک پراپرٹی ہے، جیسے لائف ایک پراپرٹی ہے. دو آرگومنٹس ہمارے سامنے آ گئے. مگر بائیں ہمہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ کمینے اخلاق، برے افعال کا اظہار اسی کے سبب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں باقی ڈیبیٹس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن ایک بات پر کنسنسس ہے کہ کمینے اخلاق یعنی بیڈ مینرز، برے ایکشنز، بیڈ ڈیڈز، وہ یہی چیز مینیفیسٹ کر رہی ہے. اور ان کی دو قسمیں ہیں. There are two kinds. اول معاصی یعنی برے افعال. تو کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کی دو کائنڈز ہیں جو نفس سے ثابت ہو رہی ہیں، نفس سے ظاہر ہو رہی ہیں. جو پہلی کائنڈ ہے وہ ہے معاصی، جب آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں غفلت کرتے ہیں. معاصی، معصیت کی پلورل فارم. معاصی یعنی برے ایکشنز. تو نفس سے ایک بری ڈیڈز باہر نکل رہی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ردی اخلاق.
ردی اخلاق جن کو اللہ نے رد کیا ہوا ہے. تو وہ جو بیڈ مینرز ہیں جن کو اللہ نے رد کیا ہوا ہے وہ بھی نفس سے باہر نکل رہے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ تکبر، ایروگنس، حسد، جیلسی، بخل when you are being miser، کینہ جو آپ ایک دوسرے کے ill feeling رکھتے ہیں، غصہ، اینگر، ویری امپورٹنٹ. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں نفس سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، ایک تو بیڈ ایکشنز، دوسری بیڈ مینرز. اور وہ کون سے ہیں؟ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا لگا کے، تکبر، حسد، بخل، کینہ، غصہ وغیرہ، اور شریعت اور عقل میں ناپسندیدہ امور. تو اور بھی جتنے بھی شریعت میں ناپسندیدہ امور ہیں، اور ریشنالٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بری چیزیں، ان کو مت کیا جائے. پس ریاضت اور مجاہدے سے ان برے اوصاف کو اپنے سے دفع کیا جاتا ہے. تو اسپرچول کلینزنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ جو بیڈ مینرز اور بیڈ ایکشنز ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. گناہ اوصاف ظاہری میں سے ہیں، گناہ ڈیڈز ہیں. گناہ اوصاف ظاہری میں سے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. برے اخلاق اوصاف باطنیہ میں سے ہیں. اور وہ جو برے اخلاق ہیں، بیڈ مینرز، وہ انٹرنل ہیں. ریاضت، اسپرچول کلینزنگ، افعال ظاہری میں سے ہے، اور توبہ اوصاف باطن میں سے ہے. اب یہ ذرا یہ دادا صاحب نے لاسٹ ٹائم ہی ہمیں یہ پرنسپل دیا تھا، وہی آج ہم اسی مقام پر پہنچ گئے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے. پہلے دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دادا صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈیڈز آر اپیرنٹ، نظر آ رہی ہے. بیڈ مینرز باطنی ہے، انٹرنل ہے، ہڈن ہے، انٹرنل اور ہڈن. ہم جو اسپرچول کلینزنگ کریں گے وہ افعال ہیں، ایکشنز ہیں، وہ نظر آئیں گے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں، وہ ہے توبہ. اور توبہ جو ہے وہ انٹرنل اور ہڈن ان نیچر ہے. ہم مجاہدہ کریں گے، مجاہدہ نظر آئے گا. توبہ انٹرنل ہے، باطنی ہے. دل میں بھی کریں تو توبہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. بیڈ مینرز انٹرنل، بیڈ ڈیڈز ایکسٹرنل. اسپرچول کلینزنگ ایکسٹرنل، توبہ انٹرنل. اب دادا صاحب کا پرنسپل ہے. پس جو ردی اوصاف باطن میں پیدا ہوتے ہیں، جو باطن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو ہڈن انٹرنل بیماریاں آپ کے اندر ہیں، وہ ظاہر کے اچھے اوصاف سے پاک ہو جاتے ہیں. اور جو بد افعال ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں وہ باطن کے پسندیدہ اوصاف سے دور ہو جاتے ہیں. اس کو دوبارہ پڑھیں. جو ردی اوصاف، دوز بیڈ ایٹریبیوٹس which are rejected by Almighty اللہ، جو ہمارے انٹرنل میں پیدا ہوئے، وہ ظاہر کے اچھے اوصاف سے پاک ہو جاتے ہیں. اور جو بد افعال ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں، جو ڈیڈز ہم کر رہے ہیں، وہ باطن کے پسندیدہ اوصاف سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر بیماری باطنی ہے تو علاج ظاہری ہوگا، اور اگر بیماری ظاہری ہے تو علاج باطنی ہوگا. یہ بہت بڑا پرنسپل ہے جو دادا صاحب نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم ظاہر میں کوئی کام برا کر رہے ہیں، پرابلم ظاہر میں نہیں ہے، پرابلم باطن میں ہے. باطن کو صاف کرو، ظاہر خود صاف ہو جائے گا. اچھا، ایک سوال ہے. جی سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. جیسے ایک ایگزامپل ہے، اگر کوئی ظاہر میں چوری کر رہا ہے تو اس کا دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ باطن میں اس کا حل ڈھونڈو. پہلے باطن میں اپنے کچھ انٹرنل کچھ صحیح کرو. تو انٹرنل کیا خیالات صحیح کریں یا کیا کس طرح سے انٹرنل اس کی انٹرنل آپ توبہ کرو گے. توبہ کے چیپٹر میں بتائیں گے نا کہ توبہ کیسے کرنی ہے. لیکن مطلب بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، آپ سمجھیں کہ بیماری ظاہری ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہے، آپ نے کاٹ دیا اس کا ہاتھ. لیکن اگر باطن میں بیماری ہے تو وہ دوسرے ہاتھ سے بھی چوری کرے گا. بیماری تو باطن میں تھی. مطلب اگر کوئی ایکشن ظاہر آپ سے ہو رہا ہے which is bad
you to fix it you have to fix Cleanse your the internal. internal. سائیکولوجیکلی. اینڈ اگر اندر کوئی باطن میں کوئی خیال ہے جو کہ برا ہے تو اس کے لیے باہر ظاہر کوئی اچھا کام کرو تو شاید وہ ہاں اندر تو change باہر ہو سے جائے. وہ فورس آپ کو ملے گی جو انٹرنل کو کلینس کرے گی. اچھا ادھر لوجیکلی اسپیکنگ آپ مطلب باطن میں آپ کے خیال ہے اب برا آپ کے مطلب پہلے تو آپ مینیفیسٹیشن یہاں ہوتی ہے نا سوچتے ہیں پھر اس کو آپ عمل میں لاتے ہیں تو جب وہیں پہ جو سیڈ آپ سو کر رہے ہیں وہی غلط ہے تو اس کی جو فصل ہے وہ تو پھر ظاہر میں آ جائے گی نا تو وہ سیڈ ہی آپ نہ سو کریں کہ آپ کو وہ تو اس لیے وہ انہوں نے یہ والی بات یہ آپا نے بڑی ویسے امپورٹنٹ بات کی. اگر آپ کا سیڈ اندر سے گھٹیا تو پھر باہر سے سیڈ لائیں گے نا کہ اگر میرے باطن میں برائیاں چل رہی ہیں کینے حسد بغض چل رہے ہیں لیکن میں مطاف میں انٹر ہوتا ہوں میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں میں طواف کر رہا ہوں اب یہ میرا فزیکل کا ایک وہ ہے میں فزیکل کر رہا ہوں وہ فزیکل اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ میرے انٹرنل کو بھی کلینس کر دیتا ہے. اس وقت میرا باہر کا مجاہدہ میرے انٹرنل کی بیماری کو کلینس کر دیتا ہے. اور اب میں کوئی باہر بیماریاں اب میں میرا باہر ہی خراب ہے تو اب مجھے انٹرنل فکس کرنا پڑے گا پہلے تاکہ وہ ٹھیک ہو. مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں دادا صاحب جو فرما رہے ہیں اصل میں وہ یہ ہے کہ دے بوتھ آر کمپلیمنٹس. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. جو مجھے اس ٹیکسٹ سے ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر بیماری ظاہر میں دیکھتے ہیں تو علاج ظاہر میں کرتے ہیں تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر میں علاج نہیں ہوگا باطن بھی انوالو کرو. اور اگر باطن میں بیماری دیکھتے ہیں تو باطنی علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جڑ سے تب نکلے گا جب ظاہر میں بھی تبدیلی آئے گی. اچھا ویسے آپا یہ جو ٹیکسٹ ہے جیسے آپا کہہ رہی ہیں ایک تو یہ وہ اس کے لیے جو سیکر ہے کسی درجے میں یہاں پر داتا صاحب ایک اسپرچول ٹیچر سے بھی مخاطب ہے کہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں ٹیچرز کے لیے جو ٹیچرز بنیں گے یا بن رہے ہیں یا ہوں گے ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جب اسٹوڈنٹ میں دیکھو گے انٹرنل بیماری ہے تو تم نے ظاہری طور پہ ان سے مجاہدہ کرنا ان سے عبادت کروانی ہے ان سے ذکر اذکار کروانے ہیں. اور وہ تو جو اسپرچول ماسٹر ہے وہ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ابو الحسن نوری کا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے خیالات کے بارے میں بھی جانتے تھے اس لیے ان کو نوری کہتے تھے دلوں کے جاسوس. تو اگر ولی کو پتہ ہے کہ یار میرے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ دل کے اندر یہ بیماریاں چل رہی ہیں تو وہ ان کو اسپرچول رجیم کروائے گا نا پھر کوئی کہ اتنے روزے رکھو اتنا یہ کرو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی جیسے یہ آتا ہے کہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے روزے رکھو تاکہ وہ جو خیال تمہارے اندر چل رہا ہے کارڈنل قسم کا وہ ظاہر کا مجاہدہ جو ہے وہ اس خیال کو مارے گا. یہ ان سنک ہی ہے. تو جس بیچارے کو کانشیسنس نہیں ہے وہ تو پھر اب اکثر جو باطن میں خیال آتے ہیں تو لوگ ذکر کر کے اپنے باطن کو کرتے ہیں نا صاحب وہ جو ظاہر کا ذکر ہے وہ یا ہمیں کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ جتنی بھی ہماری نفس کی نیگیٹیوٹی ہے اس کے خلاف وہ پھر امپورٹنٹ ہے وہ ہم جو زور لگاتے ہیں. تو دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں دادا صاحب کہہ رہے ہیں باطنی بیماری کا ظاہری صفائی سے علاج ہوگا اور ظاہری بیماری کا باطنی صفائی سے علاج ہوگا. یعنی یہ دونوں کمپلیمنٹس ہیں اصل میں بات دادا صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا پیچھے دادا صاحب نے ڈیبیٹ کی تھی کہ جی نفس لیکن ہے کیا واٹ از نفس. تو کہا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے ایک سبسٹنس جس کو اندر ڈرل کیا ہوا ہے اور اس میں ریلیٹیو جو ایمفسس ہے وہ فزیکل ہے سٹل نہیں ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو اندر ڈرل کوئی آرگن ہے شاید. اور کسی ایک نے کہا کہ نہیں یہ ایک پراپرٹی ہے جیسے لائف ایک پراپرٹی ہے باڈی کی نفس بھی ایک پراپرٹی ہے بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتی. تو اب دادا صاحب اس آرگومنٹ کو کلمینیٹ کروا رہے ہیں کہ نفس اصل میں ہے کیا اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں نفس اور روح دونوں جسم آیان لطیفہ میں سے ہیں. روح اور نفس دونوں سٹل باڈیز ہیں. نفس بھی ایک سٹل باڈی ہے جیسے روح ایک سٹل باڈی ہے. جسم آیان لطیفہ دوز باڈیز which cannot be touched which are not tangible but they are bodies. اسپرٹ بھی ایسی باڈی ہے جس کو یہ فزیکل باڈی کو میں ٹچ کر سکتا ہوں لیکن روح کو میں اس باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا وہ سٹل باڈی ہے. تو روح اور نفس دونوں جسم آیان لطیفہ میں سے ہیں.
اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لو. اور پھر اگزامپل دے رہے ہیں جیسا کہ عالم میں شیاطین اور ملائکہ اور بہشت اور دوزخ اس ورلڈ میں بیٹھ کر اگر کوئی اینجل آ جائے کوئی جن آ جائے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ہمارے مقابلے میں وہ بھی سٹل ہے. اور ادھر اس دنیا میں بیٹھ کر ہمارے لیے پیراڈائز اور ہیل وہ بھی سٹل ہے. یہاں بیٹھ کر ہم انہیں ٹچ نہیں کر سکتے. تو روح اور نفس بھی دو باڈیز ہیں جو کہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں, لیکن یہ باڈیز فزیکل نہیں ہے, سٹل ہے, which cannot be touched, just like angels and jinns. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں نفس اور روح دونوں جسم میں آیان لطیفہ میں سے ہیں, جیسا کہ عالم میں شیاطین اور ملائکہ اور بہشت اور دوزخ. لیکن ان ہر دو میں سے ایک روح محل خیر ہے, دوسرا نفس محل شر ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپرٹ ہے اور ایک نفس ہے. اور ہماری جو اولیاء اللہ نے جو ٹیکسٹ لکھے ہیں ویسٹ کے اندر اسپرٹ اور سول کو ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. ویسٹرن اس کے اندر جو ہمارے اولیاء اللہ نے انگریزی کے ٹیکسٹ لکھے ہیں جیسے مارٹن لنکس اور دیگر لوگ, وہ نفس کو سول کہتے ہیں اور روح کو اسپرٹ کہتے ہیں. ہم اس کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں which is a wrong usage of the term. تو سول برائی کی طرف ہے, پیلس آف ایول, اور اسپرٹ پیلس آف گڈ اور گڈنس. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں روح جو ہے محل خیر ہے, نفس محل شر ہے. دادا صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح محسوسات میں سے جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں فزیکل آرگن ہے, جیسے جس طرح محسوسات میں سے آنکھ محل نظر ہے, کان محل سنوائی ہے, زبان محل ذوق ہے, ایسے ہی دوسرے آیان محسوسہ اوصاف اور اعراض ہیں جو آدمی کے جسم میں ودیت کیے گئے ہیں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور آرگنز پیدا کیے ہیں, وہ تو فزیکل ہیں, جیسے آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کی جگہ ہے, کان سننے کی جگہ ہے, زبان چکھنے کی جگہ ہے, اور اسی طرح آیان محسوسہ جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, وہ آرگنز جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اوصاف کہتے ہیں ایٹریبیوٹس کو, اعراض عرض کی جمع ہے, وہ کہتے ہیں پراپرٹیز کو. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نفس اور روح کو بھی جسم کے اندر ویسے ہی جاری کیا ہے جیسے آنکھوں کو, زبانوں کو, کانوں کو اور دیگر آرگنز کو جسم کے اندر جاری کیا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ فزیکل ہیں ان نیچر اور یہ سٹل ہیں ان نیچر. دادا صاحب فرماتے ہیں پس اس نفس کی خواہشات کی مخالفت تمام عبادات کا اصل اور مجاہدات کا کمال ہے. ہم اذان دے جی. تو دادا صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فزیکل آرگنز کو پیدا کیا, جس طرح آنکھ, کان, زبان, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور روح کو انسان کی باڈی میں اتارا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جسم آیان لطیفہ میں سے ہیں, یعنی یہ سٹل باڈیز ہیں, اور باقی آرگنز جو ہیں وہ سٹل نہیں ہیں, وہ فزیکل ہیں, وہ آیان محسوسہ ہیں اور یہ آیان لطیفہ ہیں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں پس اس نفس کی خواہشات کی مخالفت تمام عبادات کا اصل اور مجاہدات کا کمال ہے. کہ اصل میں نفس کی جتنی بھی ڈیزائرز ہیں ان کے خلاف چلنا, یہی اصل میں عبادت کا مقصد یہ ہے. کیونکہ نفس ایک نیگیٹو فورس ہے, جیسے بتا دیا گیا ہے کہ سورس آف ایول ہے. تو نفس ہمیشہ گاڈ کے برعکس ہمیں کھینچ رہا ہے. تو عبادت کا اصل یعنی جو عبادت کی فاؤنڈیشن کہہ لیں وہ ہے ہی تب جب ہم نفس کی مخالفت کر پائیں گے, تبھی عبادت کا کوئی وہ فروٹفل ہوگی, اور مجاہدات بھی ہمارے تبھی پرفیکٹ ہوں گے. اور بندہ
سوائے مخالفت نفس کے حق تعالیٰ کی طرف راہ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نفس کی موافقت بندے کی ہلاکت اور نفس کی مخالفت بندے کی نجات کا باعث ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ نے رب تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے تو آپ کو نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ نفس کو افرم کرتے ہیں وہ پھر ہلاک ہوتے ہیں، اور جو نفس کی مخالفت پر چلتے ہیں انہی کو سیلویشن حاصل ہوتی ہے۔ دادا صاحب کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور اس کے خلاف کوشش کرنے والوں کی تعریف اور نفس کی موافقت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں گاڈ بھی ہم سے یہی چاہ رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس نے نفس کو خواہش سے باز رکھا پس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا پس کیا جب کبھی کوئی رسول ایسے احکام اللہ کی طرف سے لے کر تمہارے پاس آیا جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تو تم اکڑ بیٹھے؟ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ نفس کی خواہشوں پر نہ چلا جائے، اور پہلا انہوں نے قول باری تعالیٰ پیش کیا کہ جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اللہ اس کو پیراڈائز عطا کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جو ان کے آرڈرز کو بیان کیا گیا تو انسانوں کے نفسوں نے ان کو روکا ان آرگومنٹس کو ریسیو کرنے میں اور وہ اکڑ بیٹھے، تو اللہ نے کنڈیم کیا ہے ایسے نفوس کو جو کہ پروفٹس کی لائٹ کو ریسیو نہیں کرتے اور اکڑ جاتے ہیں اور وہ ہاٹی ہو جاتے ہیں، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہمیں خبر دے کر فرمایا اور میں اپنے نفس کو گناہ سے بری نہیں کرتا، کیونکہ بلا شبہ نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، بجز اس صورت کے کہ میرا پروردگار رحم فرمائے اور اس کی پیروی سے بچائے۔ اچھا داتا صاحب نے اب پہلے تو یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ جی نفس سے جو بچے گا وہ جنت میں جائے گا، اور نیگیٹو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا اور نفس کی اکڑ میں وہ آ گئے۔ اب داتا صاحب نے ایک اور چیز بیان کی ہے کہ نفس اتنی انٹینس قسم کی نیگیٹو پاور ہے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی پناہ مانگی ہے اس سے، اور حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا جو واقعہ قرآن عظیم الشان میں ریکارڈڈ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نفس کو تو میں بری نہیں کرتا، میرا نفس تو ریڈی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا کوئی چیتا تھا جو کہ حضرت زلیخا کے دام میں نہیں آیا، نہیں، میرا نفس تو برائی پر تیار تھا، آمادہ تھا، صرف میرے رب کا کرم ہوا میرے پر اور میں بچ گیا۔ تو جب تک رب تعالیٰ، تو دادا صاحب یہاں پہ کیا امپلائی کر رہے ہیں کہ نفس کے مجاہدے تو آپ کریں گے اور کرنے چاہیے، لیکن نفس کی نیگیٹیوٹی سے بچیں گے آپ تبھی جب رب تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا، جب رب تعالیٰ کی طاقت اور رب تعالیٰ کا فضل اور لطف آپ کے پر اترے گا۔ ورنہ نبیوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حالانکہ نبیوں کا نفس تو بھی پاک ہوتا ہوگا ریلیٹیولی سپیکنگ، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو اور اس کی خواہش سے بری نہیں سمجھتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ ابھی پیچھے کیا دادا صاحب نے آرگومنٹ قائم کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب تک اللہ مدد نہیں کرتا تب تک مدد نہیں آتی، اور یہ آپا کا سوال بھی پارشلی آنسر ہو رہا ہے یہاں پہ، پارشلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ رب تعالیٰ جب بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو میں نے ایلیویٹ کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے نفس کے بارے میں کانشیسنس عطا کر دیتے ہیں اور اس کو نفس کی نیگیٹیوٹی اور عیب دکھا دیتے ہیں۔ اور یہی بات داتا صاحب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اس کتاب میں جب بیان کیا تھا تو ایز اٹ از یہ جملہ داتا صاحب نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد طائی آئے، انہوں نے کہا کہ یا فرزند رسول میرے لیے کوئی دعا کریں، وصیت کریں۔
تو امام جعفر صادق نے فرمایا داؤد تو خود اس زمانے کا بہت بڑا ولی ہے، تجھے میری دعا اور وصیت کی کیا حاجت؟ تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ پروفٹ کی فیملی سے ہیں، آپ کا یہ فرض اور حق ہے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، اور ہم اس قابل ہیں کہ آپ کی دعا ہمیں ملے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داؤد، میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل کو نبی پاک میرا دامن پکڑ کے یہ کہیں کہ تم نے میری اسپرچویلٹی اور میرے اسپرچول ڈسینڈنٹ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ میں نبی پاک کو قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو خود خوف زدہ ہوں۔ تو حضرت داؤد طائی نے کہا کہ اللہ کی طرح متوجہ ہو کہ الہ العالمین وہ شخص جس کی مٹی نبی پاک کے نور سے گوندی گئی ہے، اگر وہ تیری بارگاہ میں اتنا حیران اور پریشان ہے تو داؤد طائی کی کیا اوقات اور کیپیسٹی؟ حالانکہ داؤد طائی کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، خواجہ حسن بصری کے اور حبیب اجمی کے مریدوں میں سے ہیں۔ تو دادا صاحب نے تب یہ جملہ لکھا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے یہ اصل میں ان لوگوں کی، کامل لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے نفس کے عیب کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق اس بلند سٹیشن پر موجود تھے۔ تو عاجزی تو تھی، ہم تو ایک عام آدمی کہے گا نا یہ لٹرل عاجزی تھی، انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، لیکن امام جعفر صادق اس بلند مقام پہ تھے کہ وہ اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھ کر اور پھر ریمیڈیل میجرز لینے والوں میں سے تھے۔ تو دادا صاحب نے وہی حدیث یہاں پہ لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کیسے اترتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ اترتی ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے نفس کے عیب دکھاتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ روایات میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کر کے فرمایا اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی رکھ کیونکہ میری محبت اس کی دشمنی میں ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو تو نفس سے نفرت کرو۔ دادا صاحب فرماتے ہیں پس یہ سب امور جو ہم نے بیان کیے ہیں اوصاف اور اعراض ہے۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سارے جتنے میں نے اسپرچول میٹرز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اوصاف ہیں، اوصاف کہتے ہیں ایٹریبیوٹس کو، دیز آر ایٹریبیوٹس۔ اعراض ہے، اعراض عرض کی پلورل فارم ہے، عرض۔ عرض جو ہے یہ مسلم فلسفی کا بھی ورڈ ہے، عرض۔ عرض پراپرٹی کو کہتے ہیں۔ ایک جوہر ہوتا ہے، جوہر اپنا وجود خود رکھتا ہے، اور عرض جو ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے، ریزائڈ کرتا ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں جتنی باتیں میں نے ابھی تک کی ہیں یہ اوصاف اور اعراض ہیں۔ These are attributes and these are properties۔ اور ظاہر ہے کہ صفت کو ایک موصوف چاہیے۔ Every attribute would need an actor جس کے ساتھ وہ قائم ہو، اس لیے کہ صفت قائم بخود نہیں ہوتی، اور اس صفت کی معرفت سارے جسم کی شناخت کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، کیا کام کر دیا دادا صاحب۔ داتا صاحب یہاں پہ 3 لائنیں انہوں نے فلاسفرز والی لائنز لکھی ہیں۔ یہ 3 لائنز کیا کر رہے ہیں دادا صاحب؟ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں میں نے ابھی کی ہیں نفس کے بارے میں، دیز آر ایٹریبیوٹس اینڈ پراپرٹیز، اور یہ ایٹریبیوٹس تقاضا کر رہی ہیں، ڈیمانڈ کر رہی ہیں کوئی ایکٹر ہو جو ان کو ایکٹ کرے گا، جس کے ساتھ وہ قائم ہو، کیونکہ ایٹریبیوٹ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی، قائم بخود نہیں ہوتی، وہ کسی اور کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ایٹریبیوٹ کی معرفت یعنی ایٹریبیوٹ کی کریکٹ کمپریہنشن تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک پوری باڈی کی کمپریہنشن حاصل نہ ہو۔ تو چلے تھے نفس کی کمپریہنشن کے لیے، دادا صاحب کہاں لے آئے؟ وہ کہہ رہے پہلے پوری باڈی کی کمپریہنشن کرو کہ پوری باڈی، تم انسان ہو نا، انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو اب پہلے اپنی انسانیت کو سمجھو کہ تم کن معنوں میں انسان ہو، کیونکہ نفس از اے پراپرٹی، نفس از اے مطلب وہ سٹل باڈی ہے، لیکن وہ سٹل باڈی پراپرٹیز ایمنیٹ کر رہی ہے نا، مینیفیسٹ کر رہی ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب امور جو ہم نے بیان کیے ہیں، دیز آر ایٹریبیوٹس، دیز آر پراپرٹیز، اور ظاہر ہے صفت کو ایک موصوف چاہیے جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔
کیونکہ صفت قائم بخود نہیں ہوتی، اور اس صفت کی معرفت سارے جسم کی شناخت کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی. پہلے پوری باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرو. مسئلہ صرف نفس میں نہیں ہے، مسئلہ پورے انسان کے انسانی پیکر میں بھی ہو سکتا ہے. مجاہدہ کرنے سے پہلے نفس کو سمجھو، اور نفس کو سمجھنے سے پہلے اپنی ہیومن کانسٹیٹیوشن کو سمجھو. جسم کی شناخت کا طریق انسانیت کے اوصاف اور اس کا بھید بیان کرنے میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی باڈی کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کب ہوگی؟ جب ہم انسانیت کی ایٹریبیوٹس اور مسٹریز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہیومینٹی کیا ہے، بینگ ہیومن کیا ہے، بینگ ہیومن کیا ہے، ہیومن ہونا کیا ہے. یعنی نفس سے ہم باڈی تک آئے، لیکن باڈی بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے نا. باڈی سے تو آپ ہیومینٹی کی طرف اصل میں جا رہے ہیں کہ انسانیت کیا چیز ہے. تو اب داتا صاحب اگلی ڈیبیٹ شروع کر رہے ہیں کہ ہم انسان کن معنوں میں ہیں، انسانیت کا کیا مطلب ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں جسم کی شناخت کا طریق انسانیت کے اوصاف اور اس کا بھید بیان کرنے میں ہے. اور انسانیت کی حقیقت میں لوگوں نے کلام کیا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور کس چیز کے لائق ہے. ہوئے ہوئے بہت بڑے استاد ہیں جی داتا صاحب، الحمدللہ. انسانیت کی حقیقت میں لوگوں نے کلام کیا ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور کس چیز کے لائق ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں لوگوں کی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہم کس کو انسان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا علم سب طالبان حق پر فرض ہے. وہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی لوگ سیکرز ہیں ان پر فرض ہے کہ ان کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ انسانیت کا مطلب کیا ہے، کن معنوں میں ہم اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جو شخص اپنی حقیقت سے جاہل ہے وہ غیر کی حقیقت سے زیادہ جاہل ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا وہ کسی اور کو کیا جانے گا. اور داتا صاحب کے ہاں اور جنید بغدادی کے اسکول آف تھاٹ کے ہاں، جس کو ماڈرن ڈے میں علامہ اقبال نے آگے لے کے گئے تھے، اس کائنات کو پرنسپل آف غیریت کے اوپر قائم کیا گیا ہے کہ گاڈ اور بندے میں ایک ڈسٹنس رہتا ہے. یہ جنیدی تصوف ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی حقیقت سے غافل ہے وہ غیر یہاں پہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، جو اس کے علاوہ ہے. تو جو اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ رب کے بارے میں کیا جانے گا؟ وہ تو نہیں جان سکتا. کیونکہ بندے کو اللہ تعالی کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو پہلے اپنی معرفت بھی ضرور حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے حدوث کے صحیح ہونے سے اللہ تعالی کی قدامت کو پہچان لے اور اپنی فنا سے حق تعالی کی بقا کو معلوم کر لے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں، انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ میری معرفت حاصل کرو، میری ریکگنیشن، کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرو. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریکگنائز کرو، آئیڈینٹیفائی کرو تم کون ہو. کیونکہ جب تم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو گے تو تمہیں کیا پتا چلے گا کہ تم حادث ہو. حادث بھی علم الکلام کی ایک ٹرم ہے. حادث کہتے ہیں کریٹڈ بینگ کو، اور ہر کریٹڈ بینگ ایک ٹیمپرری بینگ ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا اور کریکٹلی اینالائز کرے گا تو اس کو حدوث نظر آئے گا کہ وہ حادث ہے، وہ ٹیمپرری ہے اور وہ کریٹڈ ہے. اور وہ اپنے حدوث کی پرفیکشن سے اللہ تعالیٰ کا قدیم ہونا، قدیم یعنی قدیم کریٹر کے معنوں میں، اور ہمیشہ سے جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ایٹرنل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. تو اپنے حدوث سے آٹومیٹکلی رب تعالیٰ کی قدامت کا، ایٹرنٹی کا پتہ چل جائے گا. اپنی فنا سے حق تعالیٰ کی بقا معلوم کر لے گا اور اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں تو پیرشبل ہوں. پہلے میرا دادا تھا، میرا بھائی تھا، میرا والد تھا، آہستہ آہستہ سارے چلے گئے. تو کیا پتا چلا کہ ہیومن اسپیشی پیرشبل ہے. تو اپنا پیرشبل ہونا اور رب تعالیٰ کا باقی ہونا،
کہ وہ باقی ہے وہ پالے گا. اور کتاب اللہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفت اپنی ذات سے جاہل ہونا بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں اصل میں اگنورنٹ کون ہے؟ جس نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا, جو اپنے بارے میں اگنورنٹ ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگنورنس کی سب سے بڑی نشانی اپنی ذات کے بارے میں اگنورنٹ ہونا ہے. تو آیت داتا صاحب لے کے آئے اور اس کا ترجمہ, اور دین ابراہیم سے سوائے اس شخص کے جو اپنی ذات سے جاہل ہے کون منہ موڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیمی جو ٹریڈیشن ہے ریلیجن کی, وہ کون ہے جو اس کو چھوڑ سکتا ہے سوائے وہ شخص جو اپنے بارے میں جاہل ہے, جو اپنی ذات میں اگنورنٹ ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا, ایک ولی نے فرمایا, جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ غیر کی حقیقت سے زیادہ جاہل ہے. یہاں پہ نفس بمانی جان اور انسان کے استعمال ہو رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور کسی اور نے کہا, ولی نے کہا, جس نے اپنے آپ کو فنا سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچان لیا. اور بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو ذلت سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو عزت سے پہچان لیا. اور بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو بندگی سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچان لیا. بس جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کل کی معرفت سے حجاب میں رہتا ہے. What is ربوبیت؟ رب کا رب ہونا, اس کا ڈیوائن ہونا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اصل میں اگنورنس تو اپنی ذات کے بارے میں اگنورنس ہے. سب سے پہلے جو اپنی ذات میں اگنورنٹ ہے وہ رب تعالیٰ کے باب میں بھی اگنورنٹ ہے. تو اس پر کسی ولی نے کیا کہا, جو اپنے نفس کو اور اپنی جان سے اگنورنٹ ہے وہ غیر کی بارے میں کیا جانے گا, یعنی رب کے بارے میں کیا جانے گا, وہ ادھر بھی اگنورنٹ رہے گا. اور نبی پاک نے فرمایا تھا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اس حدیث کے اوپر اولیاء اللہ نے کلام کرتے ہوئے مختلف سینگز عطا کیے. انہوں نے کیا کہا کہ جب ہم اپنے نفس کو پہچانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فانی پہچانتے ہیں نا, کہ ہم فنا ہونے والے ہیں. جس نے اپنی فنا کو پہچان لیا اس نے رب کی بقا کو پہچان لیا, پرماننس. اور جس نے اپنے نفس کو ذلت سے پہچان لیا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں ذلیل ہوں, میرے لیے آنر نہیں بنا, میرے لیے بندگی بنی ہے, میرے لیے ادنا ہونا اللہ نے مجھے بنایا ہے, مجھے ادنا ہونے کے پرنسپل پہ بنایا ہے. جس نے اپنی ادنا ہونے کو پہچان لیا اس نے رب کو آنر اور عزت سے پہچان لیا کہ آنر تو اس کے لیے. اور بعض نے کہا کہ جس نے نفس کو بندگی سے پہچان لیا, کہ جس نے اپنی نفس اور اپنی جان کو رب کی عبادت میں, بندگی میں, سبمیشن میں لگا دیا, اس نے رب تعالیٰ کو ربوبیت سے پہچان لیا کہ وہ تو رب ہے اور اسی کے سامنے سبمٹ کرنا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کل کی معرفت سے حجاب میں رہتا ہے. ٹوٹل جو معرفت ہے جو رب تعالیٰ کی ہے وہ اس سے ویل میں رہتا ہے. اچھا, ابھی داتا صاحب نے جو آرگومنٹ قائم کیا تھا وہ آرگومنٹ کیا تھا؟ وہ آرگومنٹ یہ تھا کہ نفس اور روح انسانی باڈی کے اندر جس طرح آرگنز ہیں ویسے ایگزسٹ کرتے ہیں. نفس اور روح سٹل باڈیز ہیں اور دوسرے آرگن جو ہیں وہ فزیکل ہیں, مگر یہ انسان کی باڈی کے اندر ہے. پھر دا صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ان ایٹریبیوٹس اور ان پراپرٹیز کے بارے میں ہوئی ہے, لیکن پراپرٹیز اینڈ ایٹریبیوٹس دے کال فار اے باڈی, تو ہمیں باڈی کے بارے میں سمجھنا ہوگا. اور جب باڈی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا اصل میں باڈی سے زیادہ انسان کا انسان ہونے کے اوپر گفتگو ہوگی. اور اب بات کہاں پر آ گئی ہے کہ جب ہم انسان کا انسان ہونے کے بارے میں نالج اختیار کرتے ہیں تو ہم رب تعالیٰ کو پا لیتے ہیں. یہ آرگومنٹ چل رہا ہے نا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس آرگومنٹ کو پھر وہ ریپ کرتے ہیں.
جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی انسانیت کو نہیں پہچانتا، وہ کل کی معرفت سے حجاب میں رہتا ہے. اور ان سب سے مراد، یہ جتنے آرگومنٹس میں نے اوپر دیے ہیں، ان سب سے مراد انسانیت کی غایت ہے. غایت کہتے ہیں مقصد کو، کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، نفس کو ذلت سے پہچانو، نفس کو بندگی سے پہچانو. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس سب کے پیچھے انسانیت کی غایت ہے. غایت مقصد کو کہتے ہیں. انسان کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے ود این آبجیکٹو. تو جب تک ہمیں وہ آبجیکٹو سمجھ نہیں آئے گا تب تک ہمیں انسان ہونا کی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں پھر انسانیت کی طرف کلمنیٹ کر رہی ہیں. اور اہل کال میں سے، کال کہتے ہیں بولنے والے، ایک اہل حال ہے who are mystics، اور ایک اہل کال ہے علماء ظاہر. اہل قیلہ اور کال میں سے بعض لوگوں کا انسان کی حقیقت میں اختلاف ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیپل آف دا ورڈز they have arrived at different definitions of being a human. تو اب وہ ہیومن ڈیفینیشنز بتانے لگے کہ being a human اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں.